السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس میں آپ کا استقبال ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جس میں آپ حضرات کو اسلام کی بہت ساری اہم معلومات پہنچائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور خود عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ فیکٹ نمبر 1، بازار میں جب جائیں تو ہم کیا دعا پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو کوئی آدمی بازار جائے اور چوتھے کلمے کا ورد رکھے، یعنی اس کا ذکر کرے، چوتھا کلمہ پڑھے، تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 لاکھ برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں اس کے اعمال نامے میں سے، اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث میں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور سچے نیک تاجر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو تاجر کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، حرام سے بچے اور حلال کو اختیار کرے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو تمام تاجروں کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے بازار میں جائیں تو اس کا حق ادا کریں، یعنی کہ سچائی کو لازم پکڑیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور جو خریدنے کے لیے جائیں وہ اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرے، چوتھے کلمے کا ورد رکھے اور ان تمام نیکیوں کو پائے۔ فیکٹ نمبر 2، لوگوں میں مشہور فاتحہ خوانی کا، فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ سامنے کھانا رکھ کر یا کوئی کھانے کی چیز رکھ کر فاتحہ پڑھی جائے اور اس کو فاتحہ پڑھنا کہا جائے اور اس کو عبادت سمجھی جائے۔ ایسی کوئی بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط رسم ہے اور شریعت میں زیادتی ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یا کوئی بھی قرآن کریم کی سورت پڑھ کر کسی کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یعنی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا ورد رکھنا اور چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا، یا بیمار پر پڑھ کر اس کو دم کرنا، یا جو ہے برکت کے لیے قرآن کریم کی اس سورت کا ورد رکھنا، اس کی تلاوت ہمیشہ رکھنا، یہ تمام باتیں درست ہیں۔ ہاں، البتہ اس کو کھانے کے سامنے پڑھنے کو ضروری سمجھنا یا اسی طریقے کو اچھا سمجھنا یا عبادت سمجھنا، یہ بالکل غلط رسم ہے۔ قرآن اور حدیث میں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 3، موبائل پر قرآن کریم کی آیات یا اپلیکیشن یا دعائیں رکھنا کیسا ہے؟ موبائل کے اندر اگر قرآن کریم کی اپلیکیشن ہو، آیات ہو اور دعائیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ اسکرین پر نظر آ رہے ہوں قرآن کریم کی آیات، دعائیں وغیرہ، تو اس صورت میں بیت الخلاء وغیرہ میں یا گندی جگہ پر لے جانا مکروہ ہے، بے ادبی ہے، اور اس پر ہاتھ لگانا، اس کو ٹچ کرنا بھی بغیر وضو کے درست نہیں ہے۔ ہاں، بغیر وضو کے آدمی اس کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن ان آیات پر انگلی نہیں لگا سکتا، یا آیات کے علاوہ کہیں اسپیس ہے، جگہ ہے، تو بغیر وضو کے اس کو اسکرول کر سکتا ہے، اس کو پلٹ کر پڑھ سکتا ہے، دعائیں وغیرہ بھی۔ لیکن اگر قرآن کریم کی آیت ہے تو اس پر ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگانا چاہیے، اور اگر اسکرین پر ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو باتھ روم، بیت الخلاء وغیرہ میں یا گندی جگہ پر نہیں لے جانا چاہیے۔ اگر اسکرین بند ہو تو اس کو ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 4، سنت لباس کیا ہے؟ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں علماء کرام کا، دیندار لوگوں کا جو لباس ہوتا ہے وہی شرعی لباس قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر زمانے کے لوگوں میں اور ہر علاقے کے لوگوں میں الگ الگ ان کی اپنی
پہچان ہے اور ان کا اپنا دستور ہے، تو لہٰذا وہاں کے جو علماء دیندار لوگ جس لباس کو پسند کرتے ہوں گے اس کو سنت قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں یا شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا ہی لباس پہنا جائے، بلکہ اس میں یہ بات قانونی طور پر رکھی گئی ہے کہ وہ سطر کو چھپانے والا ہو، جسم کو چھپانے والا ہو، کہیں سے بھی جسم نظر نہ آئے، جسم کی ساخت نظر نہ آئے، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، اور وہ جو ہے سطر کو چھپانے والا ہو، تو ایسے کپڑے کو سنت قرار دیا جائے گا۔ یا ایسا کپڑا جس کو غیر قوموں نے اس کو اپنی علامت بنا لی ہو، ایسا کپڑا پہننے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 5، کتا پالنا کیسا ہے شریعت میں؟ احادیث میں جہاں پر کتا ہو یا تصویر ہو، فرشتوں کے داخل ہونے سے منع کی بات کہی گئی ہے کہ وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے جہاں پر کتا ہوگا اور تصویر ہوگی، تو لہٰذا کتا بلا ضرورت گھر میں نہ پالیں۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہے، جیسے کام کاج کے لیے کھیتوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، یا کوئی سیکیورٹی کی چیز ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، حفاظت کے طور پر اس جانور کو پالنا ہے، تو گھر کے باہر کہیں بھی حفاظت کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن شوق کے لیے کتا پالنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور حدیث میں فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے سے منع کی بات لکھی گئی ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے جہاں تصویر اور یہ جانور ہوگا، تو لہٰذا اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 6، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کچھ فرائض ہیں اور کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنت اور مستحبات ہیں، اور نماز کی یہ ترتیب قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ نماز کے واجبات جس کو فقہا نے ضروری کہا ہے، کئی واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ایک چھوٹ جائے یا دو چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یا کسی واجب کو اس کے وقت سے پہلے کر دے یا بعد میں کر دے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پہلے اور پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سورہ پڑھ لے بھول کر اور پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ یا اسی طرح کوئی واجب اس نے 2 مرتبہ ادا کیا، اتحیات پڑھا اور پھر سے اتحیات پڑھا، کیونکہ اتحیات بھی واجب ہے، تو 2 مرتبہ واجب ادا کر لے تب بھی اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اور کسی واجب کو بدل دے، مثلا زور سے پڑھنے کی جگہ آہستہ پڑھے، جیسے امام صاحب کو ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنا ہے لیکن بھول کر زور سے پڑھ دیں تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرض کو اپنے مقام پر رکھنا ہے، جیسے رکوع ہے، کوئی آدمی پہلے سجدے میں چلا جائے پھر بعد میں رکوع کرے تو یہ جو رکوع فرض ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، پہلے کر دیا یا بعد میں کر دیا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اسی طرح 2 مرتبہ رکوع کر لیا، کسی فرض کو بھول کر 2 بار کر دے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، جیسے 2 رکوع کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں اور بھی اس میں تفصیل ہے، یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہیں، تو لہٰذا سجدہ سہو واجب ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر غلطی کے لیے بھی سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو نہیں ہے، جیسے کسی نے رکوع ہی نہیں کیا، نماز ختم کر دی تو اب اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سجدہ سہو کہتے ہیں نماز کے آخر میں اتحیات سے پہلے، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کیا جائے، 2 سجدے کیے جائیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو نماز میں رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے کانوں تک اٹھانے کو
کہتے ہیں۔ صحیح احادیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین یعنی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور دوسرے مقام پر ہاتھ کانوں تک نہ اٹھانے کا بھی ذکر ہے۔ بہت سی احادیث میں اٹھانے کا ذکر ہے، جہاں پر اس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے، یہ حکم پہلے اسلام کے شروع میں تھا اور پھر اس کو بعد میں ترک کر دیا گیا، جیسا کہ عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 2586 یعنی 2586۔ اس حدیث میں جو بہت سی دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، انہوں نے سوائے پہلی دفعہ یعنی تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت کے اور کہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز میں نہیں اٹھایا۔ اس وجہ سے حنفیہ کے نزدیک رفع الیدین یعنی ہاتھ کانوں تک اٹھانا نماز کی پہلی رکعت کے شروع کے علاوہ کہیں اور جو ہے منقول نہیں ہے۔